حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کی کہ سنیا وہ فلاں جگہ پہ ایک عورت رہتی ہے اور وہ بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن لوگوں کو گالیاں دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے، نمازی بھی ہے، ہر عمل نیک کرتی ہے، لیکن لوگوں کو کیا کرتی ہے؟ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ جہنمی ہے۔ ایک اور عورت کے متعلق سوال کیا کہ حضور ایک فلاں جگہ پہ عورت ہے، کوئی نیک کام نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں کرتی، بلی کو دودھ پلاتی ہے۔ کیا کرتی ہے اس نے؟ بلی کو دودھ پلاتی ہے۔ محبوب نے فرمایا جلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائیاں کی جائیں، ہمارا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے سنیے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی بندہ محفوظ رہے۔ پہلا ذکر کیا کیا؟ زبان، پھر کس کا ذکر کیا؟ ہاتھ کا۔ ہاتھ استعمال کرنے کے لیے پاور چاہیے ہوتی ہے، طاقت چاہیے ہوتی ہے، قوت چاہیے ہوتی ہے کہ میں کسی کو مارنے لگاؤں تو میرے اندر طاقت ہے تو میں مار رہا ہوں، لیکن زبان کے لیے قوت نہیں چاہیے ہوتی۔ ہاتھ نہ بھی ہو، پاؤں نہ بھی ہو، زبان سے ایسا تیر مارتا ہے کہ کبھی دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ زبان کے زخم ہوتے ہیں، یہ بھرتے نہیں ہیں، زبان کے زخم کبھی ختم ہوتے نہیں ہیں۔ ہاتھ سے لگا ہوا چانٹے کی معافی ہے، زبان سے لگے تیر کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے کتنے دل دکھاتے ہیں۔ اما رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غور سے سنیے گا، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اے رابعہ آپ چپ رہتی ہیں، بولتی نہیں ہیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ غور سے سنیے گا، ساری بات جاگ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگی، آپ سے سوال ہوا کہ آپ چپ رہتی ہیں، بولتی ذرا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جب سے خواب دیکھا ہے میں نے بولنا چھوڑ دیا۔ کیا خواب دیکھا؟ آپ فرمانے لگی میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ ایک شخص کو مار رہا ہے، لگاتار مار رہا ہے۔ میں نے اسے سوال کیا کیوں مارتے ہو اسے؟ کیا قصور کیا اس نے؟ کیا گناہ کیا؟ کہا یہ شخص بڑا نیک ہے، بس اس نے ایک غلطی کی۔ کیا غلطی کی؟ اس نے یہ غلطی کی کہ اس نے کچھ لفظ ایسے بولے کہ ہو سکتا تھا، کیا لفظ ہے؟ ہو سکتا تھا کہ اگلے کا دل دکھ جاتا، ابھی دل دکھا نہیں ہے، ہو سکتا تھا کہ اگلے کا اہمیت۔ میرے رب نے نہیں فرمایا نا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جب کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کے رقیب لکھ لیتے ہیں، تو لکھتے اسی وجہ سے ہیں۔ اگلے کا دل دکھے نہ دکھے، لفظ تول کے بولا کرو۔ لفظوں کا تولنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہی لفظ انسان کو عروج پہ بھی لے جاتے ہیں، یہی لفظ انسان کو عروج سے اٹھا کے زوال پہ بھی لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ لفظ ہی ہوتے ہیں۔ بندہ دل میں اچھا ہو، زبان پہ گالیاں دے تو کیا بندہ کیا اسے؟ دل کا اچھا ہے اس کو مانا جائے گا؟ نہیں۔ لیکن ایک شخص دل کا برا ہی کیوں نہ ہو لیکن زبان کا میٹھا ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں یار بندہ کو حیا آ رہا ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یہ کھیل ساری زبان کے ہوتے ہیں، اور زبان کا تعلق پھر جا کے دل سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو میں نے بات کی نا کہ زبان سے میٹھا ہو دل میں کوٹ رکھے اس کو منافق کہتے ہیں، ایسا بندہ جنت میں نہیں جاتا۔ بہرحال اما رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کیوں مار رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے ایسے لفظ بولے تھے کہ ہو سکتا تھا کہ اگلے کا دل دکھ جاتا، یہ اس کی سزا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے تب سے بولنا چھوڑ دیا کہ کہیں میرے لفظوں سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ ابھی دل دکھا نہیں، کتنی مار ہے، دل دکھے گا تو کتنی مار ہوگی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جائے گا۔ ہم لوگوں کے دل دکھا کے کہتے ہیں دیکھا جائے گا، مال کھا کے کہتے ہیں دیکھا جائے گا، لوگوں کے مالوں کو ہم قرضے کھا کے کہتے ہیں دیکھا جائے گا، اور دیکھا نہیں جائے گا، دکھایا جائے گا۔ تب دکھایا جائے گا، پھر بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے کیا ہیں؟ اعمال ہیں، اب ان کی معافی نہیں ہے۔